اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کوئی رنج و ملال۔ ولیوں کا تذکرہ اور ولیوں کا ذکر قرآن مقدس کی مختلف آیات کریمہ میں موجود ہے۔ سورۃ البقرہ یہ ایک اللہ کے ولی کے گائے کی طرف منسوب ہے۔ بقرہ مطلب گائے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت، دا بگیسٹ سورہ آف قرآن، سورۃ البقرہ 2.5 پارے پر مشتمل ہے تقریباً۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل کے ایک ولی کے گائے سے منسوب ہے۔ اس گائے کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ملے گا۔ سورۃ الکہف باقاعدہ ایک سورت کا نام اس غار پہ رکھا گیا جس غار میں بنی اسرائیل کے وہ اولیاء جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم و جابر بادشاہ سے بچ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس غار کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورت، یعنی جس غار میں اللہ کے ولیوں نے قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس غار کی طرف پوری ایک سورت منسوب فرما دی۔ اب نسبت دیکھیں، ولیوں سے نسبت قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو حاصل ہے، اور قرآن مجید کی مختلف صورتیں اور آیتیں اللہ کے ولیوں کی شان بیان کر رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری، ان کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے تخت بلقیس کو ملک سبا سے اٹھا کر بارگاہ سلیمان میں حاضر کر دیا تھا۔ یہ حضرت آصف بن برخیہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ کے ولی، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے ولی کی صحبت میں رہے اس کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے، بلکہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت کتنی بڑی شے ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ صحابہ کرام سچے ہیں، تابعین سچے ہیں، محدثین سچے ہیں، مفسرین سچے ہیں، فقہاء سچے ہیں، اولیاء اکرام سچے ہیں، بزرگان دین سچے ہیں۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے غوث اعظم سچے ہیں، غریب نواز سچے ہیں، داتا گنج بخش سچے ہیں، امام اہل سنت سچے ہیں، اور قرآن حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ انسان کب ہوگا اور ان کے نقش قدم پر کب چلے گا؟ جب سچوں کے بارے میں جانے گا، ان کی سیرت و سوانح کو پڑھے گا، سمجھے گا، ان کی زندگیوں کے تابندہ نقوش کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے گا، تبھی تو سچوں کے ساتھ ہوگا۔ اور انہی سچوں میں سے، صادقین میں سے ایک بڑا نام ہند الولی سلطان الہند عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان حضور غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ اولیاء کرام کی کرامت حق ہے، کرامتوں کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا مختصراً۔ حضور غریب نواز کو کیوں مانتے ہم لوگ، کیوں محبت کرتے ہیں؟
اس سوال کا ایک جواب نہیں بلکہ متعدد جوابات، جواب ہی جواب۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ آج جو ہندوستان میں اسلام کی شعائیں روشن و منور ہیں اور جو ہزاروں لاکھوں مساجد و مدارس اور دینی درسگاہیں موجود ہیں، اور جو علماء کی لمبی چوڑی جماعت دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت میں شب و روز سرگرم عمل ہیں، اور جو مسجدوں سے اذان کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ سب صدقہ ہے غریب نواز کے نالین کا۔ سبحان اللہ۔ حضور غریب نواز جب آئے، ہندوستان میں کفر کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ہر جگہ کفر و شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حضور غریب نواز توحید اور وحدانیت کا چراغ لے کر ہندوستان میں تشریف لے آئے۔ آپ نے اللہ کے رسول کے دین کی ترویج کے لیے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایران میں پیدا ہوئے، سیستان کے علاقے میں سالہ سال علم حاصل کرتے رہے، 20 سال سے زیادہ عرصہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے، اور ان سے علوم میں ظاہری اور باطنی حاصل کرتے رہے، مجاہدات کرتے رہے، عبادت و ریاضت میں لگے رہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہندوستان آنے کا حکم ہوا تو آپ نے اپنا رخت سفر ہندوستان کی طرف باندھ دیا، سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، لاہور ہوتے ہوئے اجمیر تشریف لائے۔ آپ ذرا سوچیں، واقعات تو آپ نے سنے ہی ہوں گے، جوگی جے پال، کل بھی ایک جوگی تھا جو غریب نواز کو پریشان کر رہا تھا۔ ایک جوگی غریب نواز کے زمانے میں بھی تھا، اور ایک یوگی آج بھی ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ کل کے یوگی کو بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جھکنا پڑا تھا، اور آج کے یوگی کے باپ کو بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جھکنا پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ نمرود ہند سلطان الہند کی بارگاہ میں جا رہا ہے، فرعون ہند سلطان ہند کی بارگاہ میں جا رہا ہے، چادر پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس عظیم شخصیت کو سلطانی اور بادشاہت پیغمبر اسلام کی بارگاہ سے ملی ہو، اس کی بادشاہت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ایسے کیڑے مکوڑے آئیں گے اور جائیں گے۔ 800 سال سے غریب نواز کا روزہ مرکز انوار و تجلیات بنا ہوا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں فرزندان توحید بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی عقیدت و احترام کا خراج لٹا رہے ہیں۔ تو روضہ منور فی الحقیقت ہندوستان پر حکمرانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خواب میں، معین الدین اجمیر جاؤ، تمہارے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام کی شعائیں پھیلیں گی، اسلام کا نور چمکے گا، میری شریعت اور میرا دین عام ہوگا۔ حضور غریب نواز آئے، اللہ کے رسول نے آپ کو سلطانی بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ ہندوستان سے مراد صرف ہمارا ہندوستان، موجودہ ہندوستان نہیں، بلکہ وہ ہندوستان انڈیوائیڈڈ انڈیا، ابھیبھاجت بھارت، جس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، میانمار کے کچھ حصے بھی ہیں، افغانستان کے کچھ حصے بھی ہیں، اکھنڈ بھارت جو اوریجنل بھارت ہے ہمارا، اکھنڈ بھارت کی حکمرانی حضور غریب نواز کو عطا فرمائی، سلطان الہند بنا کر بھیجا، ہندوستان کا شہنشاہ اور ہندوستان کا راجہ بنا کر بھیجا۔ 800 سال ہو گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، اکبر دین الہی لے کے آیا، خرافات کر رہا تھا، مغل آئے، مغلیہ سلطنت آئی، اور دیگر راجے مہاراجے آتے رہے جاتے رہے، آئے اور چلے گئے، سب کی بادشاہت ختم ہو گئی، لیکن حضور غریب نواز کی بادشاہت کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔
یہ ہندوستان میں جو نمرود پیدا ہوا، نمرود کا چیلا، یہ نمرود ہند بھی ختم ہوگا، فرعون ہند بھی ختم ہوگا، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ بادشاہت رہے گی تو صرف معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی رہے گی، شہنشاہیت رہے گی تو صرف غریب نواز کی رہے گی، اور کوئی سلطان ہوگا قیامت تک اور رہے گا اور ہے تو ہمارے اور آپ کے غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضور غریب نواز آئے، آپ تھوڑے سوچیں، اس وقت کے جوگی جے پال نے جادوگری کی انتہا کر دی، سانپ لے کے آیا، ہوا میں اڑنے لگا، طرح طرح کے جادو کے کرشمے دکھا رہا تھا، لیکن غریب نواز کے کھڑاؤن نے اسے سیدھا کر دیا، اور جو یوگی غریب نواز کو پریشان کر رہا تھا اور حضور غریب نواز کے قتل کے در پہ تھا، وہ یوگی غریب نواز کے دامن اقدس سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اگر ہم صحیح طریقے سے تبلیغ کریں گے صوفیاء کرام کے منہج پر، تو آج کے یوگی بھی جو دشمنان اسلام ہے وہ بھی انشاءاللہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حق کی طاقت کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ قرآن میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کا تو کام ہی مٹنا ہے۔ آپ سوچیں اگر تاریکی ہو کہیں اور وہاں لالٹین جلا دیا جائے، بلب جلا دیا جائے، ہالوجن جلا دیا جائے، تو تاریکی چھٹے گی کہ نہیں؟ ظلمت کافور ہوگی کہ نہیں؟ اندھیرا ختم ہوگا کہ نہیں؟ یقیناً ختم ہوگا۔ تو جہاں کفر کی تاریکی ہو، ظلم کی تاریکی ہو، جبر کی تاریکی ہو، ناانصافی کی تاریکی ہو، جھوٹ غیبت چغلی کی تاریکی ہو، جہاں ظلم و جبر و تشدد کی تاریکی ہو، وہاں اسلام کے نور کو، اسلام کے لالٹین کو جلا دیجیے، اسلام کے انصاف کو جلا دیجیے، اسلام کے حق و صداقت کی طاقت اور اس کی روشنی کو وہاں ظاہر کر دیجیے۔ انشاءاللہ کفر کی تاریکی، ظلمتوں کی تاریکی، ظلم و جبر کی تاریکی ختم ہو جائے گی، خود بخود دم توڑ دے گی۔ آج ہم لوگ گھبرا رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، ہماری مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں یہ محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزت و آبرو پر حملے ہو رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر اموال مسلط کیے جاتے ہیں۔ جو حکمران آئے ہیں ہمارے اوپر، یہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے مسلط ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں تو انشاءاللہ یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں، آج تو کروڑوں مسلمان ہندوستان پر شمع توحید کے تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب میرے غریب نواز آئے، کتنے لوگ تھے مسلمان؟ چند مسلمان تھے مالابار اور سندھ کے علاقے میں۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی آمد سے، اور ٹریڈنگ جو روٹ تھا مالابار کا، کیرلا کا، تو جو ٹریڈ ہوتا تھا، عرب کے تجار اور بزنس مین جو ٹریڈرز آتے تھے، تو ان کی وجہ سے کچھ مسلمان کیرلا مالابار میں تھے۔ باقی اتنا بڑا ہندوستان، سوچئے انڈیوائیڈڈ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، پورا ہمارا ہندوستان، یہ سب ایک تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان، کتنے لوگ مسلمان تھے، اور حضور غریب نواز چند لوگوں کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو مجھے بتاؤ حضور غریب نواز کون سی تلوار لے کر آئے تھے؟ کون سا میزائل لے کر آئے تھے؟ کون سا پرمانو لے کر آئے تھے؟ کون سا بیلسٹک میزائل لے کے آئے تھے؟ بتاؤ، اگر اسلام تلوار ہی سے پھیلا تو سلطان الہند کون سی تلوار لے کے آئے تھے؟ حضور غریب نواز تلوار لائے تھے تو وہ ٹاٹا اسٹیل والی تلوار نہیں تھی لوہے کی، وہ تلوار اخلاق کی تلوار تھی، محبت کی تلوار تھی، تعلیمات مصطفیٰ کی تلوار تھی، اخلاق حسنہ کی تلوار تھی، اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنے بھی ہندوستان میں مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
ان سب کی گردنوں پر احسان ہے غریب نواز کا، اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب کی گردنوں پر سلطان الہند عطائے رسول کا احسان ہوگا۔ اور وہ لوگ بڑے احسان فراموش ہیں جو اپنے محسن کے احسان کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں۔ ارے کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کر دے، آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، آپ کو کوئی چیز دے دے تو آپ بدلے میں چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے۔ کوئی آپ کو تحائف دے تو آپ بھی تحفہ دیتے، کوئی آپ کی میزبانی کرے، آپ کو کھلائے پلائے، اپنے گھر میں بلا کر عزت افزائی کرے تو آپ بھی اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس کی عزت افزائی کرتے۔ کوئی دنیاوی چیز دے رہا ہے آپ کو تو آپ بدلے میں اس کو لوٹا رہے ہیں، لیکن جس کی وجہ سے سب سے بڑی دولت ملی، سب سے قیمتی چیز ملی، ایمان، اللہ اکبر، کہیں نہ کہیں ہمارے آباء و اجداد سادات کو چھوڑ کر وہ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، شرک و کفر میں مبتلا ہوں گے۔ 800 سال پہلے، 700 سال پہلے، اب سوچے تو صحیح، کوئی نہ کوئی تو غریب نواز کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ مکمل مبارک دستے مبارک، وہ مبارک ہاتھ، وہ دستے مبارک، کسی نہ کسی کو تو یہ شرف حاصل ہوا ہوگا ہمارے آباء و اجداد میں، یا پھر کوئی خواجہ نظام کے دستے مبارک پہ ہوا ہوگا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مریدین و خلفاء کے ہاتھوں پر ہوا ہوگا۔ ایسے ہی نا اسلام پھیلا یہاں۔ تو آپ کو سب سے قیمتی شے جس بابرکت شخصیت کی وجہ سے ملی، وہ شخصیت ہے ہمارے غریب نواز، وہ شخصیت ہے سلطان الہند، وہ شخصیت ہے شہنشاہ ہندوستان، وہ شخصیت ہے عطائے رسول ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے جتنا شکر ادا کریں، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اتنی قیمتی چیز جس مبارک ذات کی وجہ سے ملی، ہم اور آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے اس مقدس ولی کو ماننے والے ہیں جنہوں نے اسلام کی شعاعوں کو پورے ہندوستان میں روشن و منور فرما دیا۔ سلطان الہند کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مسجد سبتین میں حاضر ہیں الحمدللہ۔ آج کل کچھ لوگ ولیوں سے برگشتہ ہو گئے، الگ طریقہ، الگ چال ڈھال بنا لی اور اپنا الگ راستہ نکال لیا، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کر رہا ہوگا۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر انشاءاللہ ولیوں کے ساتھ ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوگا، امام بخاری کے ساتھ ہوگا، غوث اعظم کے ساتھ ہوگا، سلطان ہند کے ساتھ ہوگا، خواجہ اعظم کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ ولیوں کے راستے سے ہٹنا یہ جادائے راہ کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور انعام یافتگان میں کون ہے؟ تو قرآن کی دوسری آیت کریمہ کہہ رہی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ انعام یافتہ ہیں جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، جو انبیاء ہیں۔ کہ ان کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، ولیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، صالحین کا راستہ، نبیین کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، اور اسی پر چلنے کی ضرورت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو حالات بن رہے ہیں اس کا مکمل حل یہی ہے کہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے۔
اپنا دماغ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تاتاری درندوں نے مسلم حکومتوں کو تاخت و تاراج کر دیا، چنگیز خان کی اولادوں نے اور چنگیز خان نے بغداد کو برباد کر دیا اور دیگر جو مسلم سلطنتیں تھیں ان کو تہو بالا کر دیا. اور یہ بھی آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اتنی خوریزی کی کہ مورخین نے لکھا کہ مسلمانوں کے سروں سے انہوں نے مینار بنا دیا، سروں کا مینار. یہ خوریزی ہوئی تھی. بغداد جو عروس البلاد کہلاتا تھا اس کو ہی برباد کر دیا. اس کی فوج جا رہی تھی قتل و غارت گری کرنے کے بعد، تو اس کے ایک کمانڈر نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بزرگ شخص ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے. چنگیز خان کا کمانڈر، چنگیزی کمانڈر نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یہ کیا کر. پہلے تو پوچھا کر کیا رہا، کہا وہ نماز پڑھ رہا، اپنے حساب سے پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. کہا اس کو لے کے آؤ. جب وہ بزرگ آئے اس کمانڈر کے پاس، میں مختصراً سنا رہا ہوں، تو کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا. تو کہا اچھا، نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا. تو کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ تو یہی ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہی تو تمہارا عقیدہ ہے کہ ملک اور سلطنت کون دیتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، وہی مالک الملک ہے، وہی سلطنتوں کا مالک ہے، وہی حکومتوں کا مالک ہے. اللہ ہی بادشاہت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے. تو یہ قرآن میں ہے تؤتی الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. یہ تو تمہاری کتاب میں ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر. کہاں ہاں ہے، یہ تو ہماری کتاب میں ہے، قرآن مجید میں. تو کہا کہ پھر کیوں ہمارے خلاف نبرد آزما ہو؟ اللہ ہی نے تو تمہارے عقیدے کے مطابق ہمیں بادشاہ بنا دیا، سلطان بنا دیا، تم پر غالب کر دیا، تم کو مغلوب کر دیا، تم کو مقہور کر دیا. ہم غالب ہو گئے، تم مفتوح ہو گئے، ہم فتح یاب ہو گئے، ہم فاتح ہیں. اس کا مطلب اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم بادشاہ بنے. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ ہمیں عزت دے. تو اس مذہب کو کیوں فالو کر رہے ہو؟ تمہارے ہی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، تمہارے دین کے حساب سے اللہ نے عزت دی، سلطنت دی. تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ. وہ بزرگ اللہ کے ولی انہوں نے کہا کہ اس کا جواب ایک واقعہ سنا کر میں دوں گا. کہا سناؤ. سنیے غور سے، آج ہندوستان کے حالات کے تناظر میں سنیے. جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، آئے دن مساجد پر حملے، مساجد پر یاچیکائیں، پٹیشنز، درگاہ معلیٰ اجمیر معلیٰ پر پٹیشن، لنچنگ، موب لنچنگ، فائرنگ بلا وجہ. سنبھل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بے قصوروں کی شہادتیں ہمارے سامنے ہے، بیجا مقدمات میں پھنسانا نوجوانوں کو، علماء کو بھی. یہ جو حالات دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں وہ سنیں اس بزرگ کا حال کا جواب سنیں. انہوں نے کہا کہ تم نے گڈریا کو دیکھا ہے، شفٹ کو؟ کہا ہاں. شفٹ جو چرواہا ہوتا ہے، جو اپنی ریوڑ کو لے کر نکلتا ہے، بھیڑوں کو لے کر نکلتا ہے، بکریوں کو لے کر نکلتا ہے. تو کہا اس شیفٹ کو تو تم جانتے ہو، جو اپنی ریوڑ کے ساتھ چرانے نکلتا ہے اپنی ریوڑ کو. وہ بکریوں اور بھیڑوں کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی رکھتا ہے.
بولا ہاں رکھتا ہے. بولا کیوں رکھتا ہے؟ کتا اس لیے رکھتا ہے تاکہ جب اس کی بھیڑیں، اس کی بکریاں اپنے ریوڑ سے، اپنے حلقے سے جب وہ نکل جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، تو کتا ان پر بھونک کر، ان کو دوڑا کر، ان کو کاٹ کر ان کو اپنے دائرے میں لے کے آئے، پھر اپنی ریوڑ میں لے کے آئے. کہا اسی لیے رکھتا ہے. تو کہا یہی حال، اسے مثال میں تم کو دے رہا ہوں. ہم اللہ کی بکریاں ہیں، تم اللہ کے کتے ہو. ہم اپنے دین سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں تک اپنے مذاہب اور اپنے شعار کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ چکے ہیں. تو اللہ نے تم کتوں کو ہم پر مسلط کر دیا. جیسے ہی جس طرح اس کتے کا کام اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب بکریاں ریوڑ میں آ جاتی ہے، ویسے ہی جب ہم اپنے دین سے قریب ہو جائیں گے، احکامات خدا پر عمل پیرا ہو جائیں گے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تم کتوں کی بھی ضرورت ختم ہو جائے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کتے ہیں جو مسلط ہو چکے ہیں ہم پر. اور کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے مذاہب کے جو شعار ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہے، جو ہمارا دین بتاتا ہے، اس کے خلاف ہم ورزی کر رہے ہیں. اپنی تہذیب، ثقافت، سنسکرتی، کلچر کو تک چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں. نمازوں سے غافل، روزوں سے غافل، زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی نہیں کرنا، حج فرض ہو چکا ہے لیکن حج پہ نہیں جانا، حرام خوری، بے راہ روی، بے پردگی، تجارت میں گھپلا بازی، خیانت، امانت میں خیانت، بیجا لڑائی جھگڑا، پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی، شوہر بیوی کے حقوق کی پامالی، والدین کے حقوق کی پامالی، کیا کچھ نہیں ہے ہم پہ، سب کچھ. تو غیر اسلامی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے. جس دن انشاءاللہ ہم اپنے دین سے قریب آئیں گے، بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں گے، خواجہ ہند نے جو تعلیمات ہمیں دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ ظالم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ ظالم بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دین سے قریب ہوں، علماء سے قریب ہوں، دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ موت و حیات کا مالک رب ذوالجلال ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے. جب تک وہ نہ چاہے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، اور جب وہ چاہ لے تو کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی. یہ یقین اور یہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے. مومن بے خوفی کی زندگی گزارتا ہے، وہ رب ذوالجلال سے خوف کھاتا ہے، وہ اپنے دین پر بے خوف و خطر عمل کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ زندگی مختصر ہے. دنیا کی عیاشیوں میں اگر میں پڑا اور اپنے دین کے خلاف ورزی کرتا رہا اور موت آ گئی تو قبر میں کیا حال ہوگا، آخرت میں قیامت کے دن اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، صوفیاء کرام نے اسلام کی صحیح تصویر پیش فرمائی ہے. انہوں نے حضور سے محبت کرنا سکھایا، قرآن کی تعلیم کو سینوں سے لگانا سکھایا ہے. بزرگان دین سے محبت کیجئے گا تو اسلام کی روح آپ کو میسر ہو جائے گی. آج اتنے خرافات ہیں ہمارے زمانے میں، لوگ ولیوں سے دور ہو گئے، اور دور ہونا تو اپنی جگہ، کچھ تو محبت کی بجائے نفرت کرنے لگے، مزارات اولیاء پر طعن و تشنیع کرنے لگے. حالانکہ جہاں اللہ کے نیک بندے آرام فرما ہو رہے ہوتے ہیں وہاں رحمت الہی چھما چھم برسا کرتی ہے. یہ مرکز جو مزارات اولیاء ہیں، یہ مرکز انوار و تجلیات الہی ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. تو ولیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور ولیوں سے نفرت یہ بے ایمانی کی نشانی ہے.